بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ قیامت سے پہلے رونما ہونے والی چند بڑی نشانیاں شیئر کروں گی، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے بہت پہلے ہی صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باقی صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بہت ہی رعبدار اور خوش شکل آدمی مسجد میں داخل ہوا، اور اس کے کپڑے چمکیلے سفید تھے اور اس کے بال بالکل کالے سیاہ تھے، اور کسی نے بھی اس سے پہلے انہیں مدینہ میں نہیں دیکھا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، اور ان کے کپڑوں اور بالوں سے بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے سفر کر کے مدینہ آئے۔ مسجد میں بیٹھے سارے صحابہ اس شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے۔ اتنی دیر میں وہ آدمی سیدھا مسجد نبوی کے اندر آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اس آدمی کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو پہچانا؟ تو تمام صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے پیغمبروں کو ماننا، آخرت کو ماننا اور تقدیر کو ماننا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احسان کے بارے میں بھی پوچھا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جتنا آپ کو پتہ ہے صرف اتنا ہی مجھے پتہ ہے۔ مطلب قیامت کے دن کا اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سننے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس دن کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں۔ اب تک اس گفتگو میں جتنی بھی باتیں ہوئی، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی بیان کر چکے تھے، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہوا تھا، جب تقریباً سارا قرآن نازل ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، وہ اس سے پہلے کسی کو بھی پتہ نہیں تھی، اور ان نشانیوں کا تعلق صحابہ سے زیادہ ہم سے ہے، کیونکہ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھیں وہ صحابہ نے اپنی زندگی میں پورے ہوتے نہیں دیکھی تھی، بلکہ وہ تمام نشانیاں آج ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف صحابہ کو ہی نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کو بھی قیامت کی سب سے اہم نشانیاں سکھانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا کہ جب ایک لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی، جس کو بہت سارے عالم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھے گی، اور دوسری نشانی بتائی کہ جب یہ ننگے پیر غریب بدو چرواہے ایک دوسرے سے لمبی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور پھر وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ کوئی جا کر اس آدمی کو ڈھونڈ کر لے آئے، لیکن اس دن کے بعد یہ شخص کسی کو بھی مدینے میں دکھائی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ننگے پیر غریب چرواہوں کا ذکر کیا تھا، جنہیں اس زمانے میں عرب کے لوگ بدو کہا کرتے تھے، اور جو عرب کے باقی قبیلوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے اور کبھی بھی ایک جگہ پر ٹک کر نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ سفر کرتے رہتے تھے، مطلب خانہ بدوشوں والی زندگی گزارتے تھے۔ یہ اس لیے صحابہ کرام کے لیے بہت عجیب بات تھی، کیونکہ بدو پورے عرب میں سب سے غریب قبیلوں میں سے ہوتے تھے۔ وہ صرف اس زمانے میں ہی نہیں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد یہ بدو عرب کے سب سے غریب ترین لوگ شمار کیے جاتے تھے۔
اس لیے صحابہ کرام بہت حیران تھے کہ عرب کے سب سے غریب ترین بدو کیسے آپس میں لمبی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ ہر طرف پھیلنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی، جو کہ صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ یہ اس وقت تک انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر جو الیگزینڈر دی گریٹ اور رومن امپائر سے بھی بہت بڑی تھی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بدو پوری دنیا میں پھیل گئے۔ لیکن پھر بھی ان کی سب سے بڑی آبادی اسی عرب کے علاقے میں رہتی رہی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان کا رہن سہن بالکل بھی نہیں بدلا اور یہ بدو اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے۔ آخر کار 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے طریقوں سے ہٹ کر جدید طریقوں کی طرف بڑھنے لگی، تو آخری عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید نے مسلمانوں کو بھی ماڈرن دنیا کی طرف لانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی اور پوری سلطنت میں بہت سارے نئے پروجیکٹ شروع کیے، جس میں استنبول سے مدینہ تک ایک ٹرین بھی بنائی گئی۔ لیکن اس ٹرین کے راستے میں ہمیشہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، کیونکہ انہی بدوؤں نے اس سے بہت سال پہلے 1757 میں 20,000 حاجیوں کو شہید کیا تھا، جس کے بعد عثمانی سلطنت ان کے کلچر کو چینج کرنے لگی اور انہیں خانہ بدوشوں والی زندگی سے نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ اور عثمانی سلطنت کے ان کوششوں سے بدو بالکل بھی خوش نہیں تھے اور بالآخر کار سعودیہ عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے بدوؤں کو اکٹھا کر کے سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک فوج بنائی اور پھر انگریزوں کی مدد سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا، جسے آج ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں۔ اور کچھ سالوں بعد ان علاقوں سے تیل دریافت ہونے کے بعد یہی بدو، جن کی اس سے پہلے کوئی اوقات نہیں تھی، اب دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا اور ان میں سے بہت سارے ملینئرز اور بلینئرز سامنے آئے۔ لیکن تیل دریافت ہونے کے بعد ان سب کو پتہ چلا کہ یہ تیل ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، بلکہ ایک دن بہت جلد ختم ہونے والا ہے، جس کے ساتھ ان کی ساری لگژری لائف بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد، جن کا تعلق ایک بدو قبیلے سے ہے، جنہوں نے ایک بار خلیج ٹائم کے انٹرویو میں خود یہ کہا ہے کہ انہیں بدو قبیلے سے ہونے پر فخر ہے، انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر ٹورزم اور بزنس کی طرف لے آئے اور بہت تیزی سے کچھ ہی سالوں میں دبئی دنیا کی بہترین ملکوں میں سے بن گیا۔ اور پھر کچھ سالوں بعد دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ برج خلیفہ بھی دبئی میں بنائی گئی۔ یہ اب تک انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ ہے۔ اس سے پہلے ایک زمانے میں تقریباً آج سے 4500 سال پہلے ایجپٹ میں فرعونوں کے بنائے ہوئے پیرامڈس اسپیسیفکلی انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا یہ ٹائٹل اس پیرامڈ کے پاس 3800 سال تک رہا۔ مطلب فرعون کے بعد 3800 سال تک کوئی بھی فرعون سے لمبی بلڈنگ نہیں بنا سکا، لیکن 3800 سال بعد یورپ کے چرچ نے پیرامڈس کا یہ ریکارڈ توڑ دیا، جس کے بعد پیرس کے آئیفل ٹاور اور 9/11 میں تباہ ہونے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز رہ چکی ہیں۔ دبئی کی اس بڑی کامیابی کو دیکھ کر سعودی عرب نے بھی اسے کاپی کرنا شروع کیا اور مکہ میں کعبہ کے بالکل سامنے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی اور کچھ ہی سال بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا اعلان کیا، کنگڈم ٹاور یا جدہ ٹاور، جو دبئی کے برج خلیفہ سے بھی بڑی ہوگی۔ اور اس طرح سعودی عرب UAE سے بھی آگے نکل جائے گا۔ اس سارے پروجیکٹ کو ہیڈ کرنے والے کا نام الولید بن طلال ہے، جو کچھ سال پہلے دنیا کے سب سے امیر عرب بنے، جن کے قبیلے کا تعلق بھی ایک بدو قبیلے سے تھا، جس کے بعد دبئی نے سعودی عرب سے دوبارہ آگے نکلنے کے لیے دبئی میں ایک نئی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے کا اعلان کیا، جو ان دونوں برج خلیفہ اور جدہ ٹاور سے بھی بڑی ہوگی۔ اور آج کل ہر کچھ عرصے بعد بہت تیزی سے عرب میں ایسی لمبی بلڈنگز کے پروجیکٹس کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایون عرب کنٹریز ایک دوسرے کو یہ تک نہیں بتا رہی کہ ان کے اگلے پروجیکٹ کی ہائٹ کیا ہوگی، کیونکہ پھر باقی عرب کنٹریز ان سے آگے نکلنے کے لیے اس سے بھی بڑی بلڈنگ کا اعلان کر دیں گی۔ اور اس طرح لمبی بلڈنگز بنانے کا ایک بہت سخت مقابلہ ان سارے عرب ممالک میں شروع ہو چکا ہے، جن میں تقریباً سارے پروجیکٹس کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق انہی بدوؤں قبیلوں سے ہے۔ اور آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جبرائیل علیہ السلام اور صحابہ کو بتا دیا تھا کہ ایک دن یہ بدو جو آج ننگے پیر اور بہت ہی غریب چروائے ہیں، وہ ایک دوسرے سے لمبی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ تو ویورز،
یہ قیامت کی کتنی اہم نشانی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خود مسلمانوں کو یہ سکھانے آئے تھے، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اس نشانی کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔